الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کی بہترین تعریف و توصیف کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ نبی و رسولوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور خاص کر ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار اور انگنت درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، اگر ہم میں سے کوئی دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دنیاوی کامیابیوں میں سے ایک اہم کامیابی مال و دولت کو جمع کر لینا ہے، تو اس کے لیے مال و دولت جمع کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنا شروع کر دیتا ہے، پونجی لگاتا ہے، کاروبار شروع کرتا، اور آنکھ بند کر کے چاہے گھاٹا ہو یا نقصان، لیکن گھاٹا کی امید کم اور نفع کی امید رکھتے ہوئے رات و دن محنت کرتے ہیں، رات و دن محنت کرتے ہیں، اور نقصان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، بلکہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی محنت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ تب جا کر کے جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا چاہے کامیابی عطا فرماتا ہے، اور وہ اپنے منصوبے اور مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا آدمی نہیں پایا گیا ہے کہ مال و دولت بڑھانا بھی چاہتا ہے، دولت مند ہونا چاہتا ہے، اور 10,000 5,000 یا 10 لاکھ یا جتنی چھمتا ہے وہ پونجی لگاتا ہے،
اور 2 دن کام کیا اور 10 دن کام نہیں کیا، یا پونجی لگایا کہ پونجی لگا دیا اور یہ سمجھے کہ اب کامیابی مل جائے گی، مالدار ہو جائیں گے، اور غافل ہو گیا، سست پڑ گیا، تو کیا اس کا مال جو پونجی لگایا ہے وہ باقی رہے گا؟ نہ پونجی باقی رہے گی، اور وہ قلاش بن جائے گا، فقیر بن جائے گا، اور مالدار بننے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کامیابی اور ترقی حاصل کرنے میں ہم کتنے چالاک ثابت ہوئے ہیں، ہم بہت ہی چالاک ثابت ہوئے ہیں کہ کبھی بھی نہیں بیٹھتے، دماغ کھپاتے ہیں، اپنے جسم کو لاغر کر لیتے ہیں، کھانے اور پینے کا ٹھکانہ تک نہیں رہتا، اور جتنے بھی کاروباری آدمی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو وہ کہیں گے ہمارے پاس فرصت اور ٹائم نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ وہ ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، اور جو منزل مقصود اس نے بنایا اور طے کیا ہے وہ اپنے ہدف کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیاوی معاملات ہے۔ پھر اگر ترقی ہم کر بھی جائیں تو یقینی طور پہ دنیا سے رخصت ہو ہی جانا ہے، اور موت یقینی ہے۔ ابدی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، جہاں پہ بہت ہی بڑا گھاٹا اور نفع کا معاملہ ہے، اگر جو نقصان میں پڑ گیا، جہنم میں چلا گیا، تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں، اور جسے جنت مل گئی تو اس سے بڑا نفع حاصل کرنے والا کوئی نہیں۔ برادران ملت، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد کامیابی حاصل ہو اور جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کر دے۔ لیکن کیا کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسے فرائض اور وہ اعمال کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں انسان کو داخل کر دے، ایسا ہے کہ آدمی ایک دن نماز پڑھ لے اور 10 دن نہیں پڑھے، آدمی زندگی بھر روزہ نہیں رکھے، آدمی ایک مرتبہ صدقہ اور خیرات کر لے، زکوٰۃ نکال دے اور سمجھ لے کہ جنت ہمارے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، یہ کہاں سے آدمی نے سوچ لیا ہے؟ جس طرح دنیاوی ترقی کے لیے آدمی مسلسل عمل کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اسی طرح سے بلکہ دنیاوی معاملات سے اور دنیاوی اعمال سے زیادہ آخرت کے اعمال اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل عمل کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو عمل کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ برادران ملت، سوچیں، غور کریں کہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں اور کتنے نیک عمل ہم مسلسل کر رہے ہیں، اور کس امید پہ ہم چھوڑ دیے ہوئے ہیں نیک اعمال۔ بلکہ ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں کہ اول فرائض میں سے اول فرض جو ہے یہ نماز ہے، نماز کو بھی نہیں پڑھ پاتے، صرف 8 دن میں جمعہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ مسلسل نماز بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور صرف اکثر و بیشتر لوگ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت دے گا ہی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جنت اپنے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دے بھی آخرت میں تو یہ جنت ہے۔ برادران ملت، اس لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ اخروی معاملات کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل ہونے کے لیے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے نیک عمل مسلسل اور لگاتار پے در پے بغیر کاٹے ہوئے اور کٹے ہوئے کر رہے ہیں۔ کرنا پڑے گا تب جنت ملے گی۔ بیٹھ کر کے آپ بیٹھ جائے پونجی لگا کر کے مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، فقیر بن جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور گھر میں بیٹھ گیا اور سمجھا کہ جنت حاصل ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جمعہ کے دن ہم حاضر ہو جاتے اور سمجھیں گے کہ جنت حاصل ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ نماز کا پابند ہو جائیں۔ برادران ملت، غور کرنے اور حساب کرنے کا وقت ہے اور حساب ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جہنم ہے۔ ہم اپنے طور پہ اور ایک امید لگائے ہوئے نہ جنت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو جو مسلمان ہے اسے ہم جہنمی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ ہوا شرک سے ہٹنا، بدعت سے کوس دور بھاگنا۔ صراط مستقیم یہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقہ، قرآن و سنت کے مطابق بتایا ہوا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں سے کوئی شخص صراط مستقیم پر ہے، یعنی قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، اور وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے۔ نیک عمل کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے بار بار معافی بھی مانگ رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر امید رکھنی چاہیے، اور مزید اپنے آپ کو سنوارنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے دن کہ فتنہ برپا ہو جائیں گے، اور فتنہ کے زمانہ ہوگا، بہت ہی فتنہ، اور ایک فتنہ کے بعد دوسرا بہت ہی گہرا اور برا فتنہ۔ ایسے عالم میں انسان، ایسے عالم میں مسلمان خاص طور سے صبح میں مومن رہے گا، صبح میں مسلمان رہے گا، اور سورج ڈوبے گا شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن رہے گا، مسلمان رہے گا، لیکن صبح وہ کافر ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بزرگوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مومن اور مسلمان ہوتے ہوئے کبھی مسلمان ہے تو کبھی کافر ہے، کبھی کافر ہے تو کبھی مسلمان ہے۔ اب اسی درمیان میں اگر ایمان کے حالت میں انتقال ہوتا ہے، ایمان کے حالت میں موت آ جاتی ہے، تو ایمان اور اسلام کے اوپر اور نیک عمل کے اوپر خاتمہ ہوا، اور اس کے ساتھ اسی کے مطابق نیک عمل اور نیک لوگوں جیسا وہ معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ کے اوپر ہے۔ مطلب کیا کہ انسان مومن بن کر کے مرا ہے، جنتی ہے یا جہنمی، ویسے تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ
اچھا اور کامیاب انسان مرنے کے بعد ہے یا برا، تو اس کا خاتمہ، اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ اگر برائی کرتے ہوئے برائی کے عالم میں وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ برائی کرتے ہوئے مر جاتا ہے، برا سلوک کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی سود کھا رہا ہے اور سود دے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، سود دے رہا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں کتنے چلاک ہیں، مسلمان بھی ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں تاکہ مال و دولت بڑھے، اور دیگر نیک کام بھی کر رہا ہے چونکہ مسلمان ہے، لیکن سودی کاروبار کرتے ہوئے اگر وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآنی آیات کے مطابق قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو پاگل بن کر کے اٹھے گا، پاگل بنا رہے گا۔ دنیا میں بڑا چالاک تھا، بڑا مشتنڈا تھا، بڑا کاروبار چمکایا تھا، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں وہ پاگل بن کر کے ٹہلے گا، اور تمام لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ سود خور تھا اور سود کھاتے کھاتے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بے عزت ہو جائے گا اور ذلیل و خوار ہو جائے گا، پاگل بن کر کے میدان محشر میں وہ گھومے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی مال و دولت جمع کرنے کے لیے محنت تو نہیں کرتا ہے لیکن بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے کے بھی انداز عجیب و غریب ہے دنیا کے اندر۔ بھیک مانگنے سے مراد ہم یہ نہیں سمجھیں کہ مسجد کے گیٹ کے باہر یا کاٹھمانڈو کے سڑکوں اور گلیوں پر ہم پھٹے اور پرانے کپڑے والوں کو دیکھتے ہیں یہ بھیک مانگنا ہے، یہ تو بیچارے کلاش ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، لیکن VIP بھی بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب انداز ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے چالاکی سے بھیک مانگتا ہے اور مجبوری بیان کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور مال ہتھیاتا ہے، چاہے بھیک مانگنے کا انداز کسی طرح سے ہو، کسی چیز کے نام پہ ہو، NGO کے نام پہ ہو یا فلاں کے نام پہ ہو یا یتیم کے نام پہ ہو، کسی چیز کے نام سے اگر آدمی مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے ایسے کاروبار کرتا ہے، دنیا کے اندر ماشاءاللہ بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا اچھا لباس ہے اور کیا کاروبار ہے سبوں کو پتہ ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے چہرہ پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈی نظر آئے گی، کیونکہ بھیک مانگتے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہے، بھیک مانگتے ہوئے انتقال ہوا ہے بھائیو اور بزرگوں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بےایمانی کرتا رہتا ہے، بےایمانی، چاہے بےایمانی میں کسی کا بیل بےایمانی کر لے، اونٹ بےایمانی کر لے، مال بےایمانی کر لے، کوئی بھی چیز بےایمانی کر لیا، لیکن وہ دنیا کے اندر ایماندار بن کر کے رہا اور اسی بے ایمانی کے عالم میں، خیانت کے عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی اس نے خیانت کی تھی اور جس چیز کو اس نے بے ایمانی کیا تھا، وہ قیامت کے دن اگر بیل بے ایمانی کیا ہے اس کے کندھے پہ بیل لدھا ہوگا، اونٹ لدھا ہوگا، جس چیز کے بے ایمانی کی ہے وہ اپنے سر پہ اور ہاتھ پہ لیے پھرے گا، اور ہر کوئی سمجھ لے گا کہ دیکھ دنیا کے اندر یہ بڑا ایماندار تھا، لیکن بے ایمانی فنا اور فنا چیز کی کیا تھا بھائی اور بزرگوں۔ تو آدمی کا انتقال جس عالم میں ہوتا ہے اسی عالم اور اسی طریقے سے میدان محشر کے اندر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے وہ اٹھائے گا اور میدان محشر میں وہ گھومے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھتا ہے، احرام، اور حج اور عمرہ کرتے ہوئے اگر وہ مر جاتا ہے تو وہی دو چادر جو ہے جسے ہم دو کفن کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور حاجی تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حاجی حج کے عالم میں اور معتمر جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ احرام کے حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، اپنی قبر سے قیامت کے دن
وہ پورے میدان محشر میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت یہ پڑھتے ہوئے گھومے گا۔ تمام لوگ سمجھیں کہ یہ حاجی صاحب تھے، یہ عمرہ کے عالم میں انتقال کر گئے۔ اسی طریقہ سے وہ آدمی جو دین اسلام کی سربلندی کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے کلمہ بلند ہونے کے کرنے کے خاطر، دین اسلام کے خاطر لڑائی لڑا اور شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا، زخمی کے عالم میں وہ شہید ہوتا ہی ہے، ہو گیا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں اس کے بدن سے خون کا قطرہ اور خون جاری رہے گا۔ تکلیف تو نہیں ہوگی، خون جاری رہے گا، آدمی پہچان لیں گے کہ یہ شہید ہے۔ بھائی اور بزرگوں، انما الاعمال بالخواتیم، آدمی کا انجام اس کے خاتمہ کے اوپر ہوتا ہے کہ جو عمل کرتے ہیں کس عمل اور کس کام پہ انتقال ہوا ہے۔ برادران ملت، ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے ہر کوئی سدھر جائیں۔ یقیناً ہم فتنے کے دور میں ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، نیٹ اور موبائل کا دور ہے، ٹی وی کا دور ہے، ہم باہر متقی اور پرہیزگار ہیں، ہماری بیویاں اور بیٹیاں باہر با پردہ نکلتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ہی برے ہو چکے ہیں، بہت ہی بگڑ چکے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کی حالت میں سوتے ہیں، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بلکہ ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو سونے سے پہلے گندی سندی ویڈیو، گندے سندی فلمیں اور کیا کیا چیز دیکھ کر کے سوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی عالم میں آدمی کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالی آدمی کو ایسی ہی موت دیتا ہے جس کا وہ کھوگر اور جس کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ اگر کوئی گانے گاتے ہیں اور گانے سننے کی عادت ہے، اگر موت کا وقت آتا ہے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا بلکہ وہ گانا گا کر کے مرتا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، وکسی اور بیئر پیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا اور مر جاتا ہے، یقین جانیے کہ ایسے عالم میں اگر وہ آدمی مرتا ہے اور مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے تو وہ شراب مانگتا ہے کہ شراب کا ایک گھونٹ دو، اور اس آنکھ نے دیکھا ہے اور جانتا ہے کہ آدمی شراب کی عادی، شراب پی کر کے مرتا ہے۔ گانا سننے اور گانا دیکھنے اور سننے اور پسند کرنے والا آدمی گانا گا کر کے مرتا ہے، لیکن وہ آدمی جو نماز کا پابند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں اپنے دل کو لگائے رہتا ہے، زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال ہوتا ہے۔ نمازی نماز کے عالم میں سجدہ کرتے ہوئے مرتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں تو سیدھے راستے پہ رہیں، قائم رہیں، ثابت قدمی کی دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والا مالک میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھ۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ سوال کر دیا ہے اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی ڈر ہے، کیا آپ کو بھی اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں، یا دنیا کے اندر آپ جو ہے برباد ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ نے بنایا ہے اور بندوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، الٹ اور پلٹ کرتا رہتا ہے۔ جس بندہ کو چاہے جب چاہے دل کو پلٹ دے، انسان نیک ہے برا بنا دے، برا ہے نیک بنا دے۔ اس لیے اطاعت و فرما برداری پہ ثابت قدم رہنے
کہ دعا کرنی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیک عمل کرتے کرتے ہی رہیں، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں۔ ہم برائی کی طرف نہ جائیں، انسان ہیں برائی کر بیٹھتا ہے لیکن مسلسل نہیں، توبہ اور استغفار کر لے۔ اگر بڑے بڑے گناہ سرزد ہو رہے ہیں توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ نہیں کہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس کے عادی اور کھوگر ہو گئے ہیں اور ہم امید کیے ہوئے ہیں کہ جنت ملے گی۔ برادران ملت، ہم میں سے بہتوں کا بہت ہی برا حال ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رکھ، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم نے بہت گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے اندر نیکی کم ہے، اللہ اور مزید نیکی کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خیر اور عمل صالح اور ایمان باللہ اور توحید پہ خاتمہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔